دنیا میں مالدار ہونا، غریب ہونا، فقیر ہونا، پیسہ ہونا نہ ہونا، یا اس کے علاوہ ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے، تندرست و توانا ہے، اس کے بالمقابل ایک آدمی نابینا ہے، اندھا ہے، ہاتھ یا پیر سے معذور ہے، جسم میں کوئی اور عیب ہے، یہ سب تقدیری فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کس کو کتنا مال دولت دینا ہے، کتنی اس کو راحت، سکون، چین، اطمینان ملیں گی، وہ سب اللہ نے طے کر دیا ہے۔ کتنی بار آدمی کاروبار کرتا ہے، ہزارہ کوشش کرتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے، بہت سی مرتبہ کوشش نہیں بھی کرتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیوی اعتبار سے یہ کوئی کامیابی، دنیوی اعتبار سے کامیابی ہو سکتی ہے، اخروی اعتبار سے اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ آخرت میں تو کامیاب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ آخرت کی کامیابی تو۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، یہ 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی علیہ السلام تر شروع ہو گئے اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور تجھے کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کچھ نصیحت حاصل کرتا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بتاؤں۔ شان نزول کیا ہے؟ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ ایک بار بھی نہیں ہوا، موقع بموقع تھوڑا تھوڑا آیتیں جس موقع کے اعتبار سے نازل ہوئی ہیں، کس موقع پر، کس موضوع پر کیا عنوان تھا جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہی شان نزول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رؤسائے عرب کو، عرب کے جو بڑے بڑے چند سردار تھے آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے یا آپ ان کو تعلیم دے رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے آپ اسلام کی۔ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کے چچا بھی تھے حضرت عباس، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں ہوئے تھے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، چند افرادوں کے نام آتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ مجلس آپ کی چل رہی تھی۔ اچانک ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، وہ مجلس میں آئے، کچھ آپ سے بات معلوم کرنی تھی، دین کی کچھ بات سیکھنی تھی، کچھ قرآن کی آیات کے سلسلے معلوم کرنا تھا، اور چونکہ نابینا تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشغلے میں ہیں، اس لیے زور سے آواز لگائی۔ آپ کو ناگواری ہوئی کہ بتاؤ، میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ان کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، کاش یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور یہ اس وقت کہاں گئے؟ بعد میں آ سکتا تھا، یہ تو بعد میں پوچھ سکتا تھا، یہ تو زیادہ تر حاضر باش رہنے والے آدمی ہیں۔ یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ یہ موقع نہیں تھا آنے کا، یہ کیوں آ گیا؟ تو عبس وتولی، نبی علیہ السلام تر شروع ہو گئے اور چہرے کو پھیر لیا اس بات سے کہ ایک نابینا آدمی آ گیا۔ اللہ نے آگے کہا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم کہ یہ نصیحت پکڑتا۔ یہاں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن مکتوم جو صحابی نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کس مشغلے میں ہیں، وہ تو دیکھ ہی نہیں پائے تھے، ورنہ ہو سکتا وہ خود خیال کرتے اس بات کا کہ میں رک جاؤں۔ دوسرے یہ کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک اجتہادی بات یہ تھی کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان سے پہلے میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو تبلیغ ہو جائے. یہ تو اسلام میں داخل ہو چکے، پھر دین کی بات سنتے رہیں گے، فائدہ ہو جائے گا. چلو یہ کیوں آ گیا، بعد میں آ جاتا. یہ اجتہاد صحیح نہیں تھا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ جو لوگ آپ سے بے نیاز ہیں، اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے صحابہ کے دشمن ہیں، آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان ہے برابر حاضر باش ہے، آپ کی بات کو سنتا ہے، مانتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے، تو آپ اس کو پہلے بتاؤ. تھوڑا سا اجتہاد میں فرق تھا بس، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، آپ اس پر ناراض بھی ہوئے، مجلس ختم ہو گئی، اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی. اب ایسا بتولہ، چہرہ کو موڑ لیا، تر شروع ہو گئے. انجاءہ العمى، اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ نصیحت پکڑتا. یعنی جو لوگ بیٹھے تھے ان کا یقین نہیں ہے، موہوم بات تھی، لیکن جو آنے والا تھا آپ کے پاس طلب لے کر، اس کا یقین تھا کہ اس کو فائدہ ضرور ہوگا. جو آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں، آپ نے ان کو بلایا، وہ بے نیاز تھے، طلبگار بھی نہیں تھے، اور جو آیا وہ طلبگار تھا، وہ آپ کی بات کو سنتا، یقینی تھا فائدہ ہونا، ان سے یقینی فائدہ نہیں تھا. تو تبلیغ کے اصول میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں، سب سے پہلے ان کی فکر کی ضرورت ہے. جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان سے پہلے ان کی فکر کی ضرورت ہے، جو اسلام میں داخل ہو چکے، خواہ وہ اپنا بیٹا ہو، بھائی ہو، گھر کا فرد ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، گاؤں کا ہو، محلے کا ہو، پڑوس کے گاؤں کا ہو، یا کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو. یہ بات سمجھ میں آئی. ایک بات آگے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فقراء کا بھی ایک مقام ہے. دنیا میں جو لوگ کمزور طبقے کے ہیں، مالدار نہیں ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، فقراء ہیں، ان کا بھی اللہ کے یہاں مقام ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے فقیر ہونے پر، مالدار نہ ہونے پر پریشان نہ ہو، ہاں صبر سے کام لیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری پوری کریں، تو ان کا بھی ایک مقام ہے. کیسے وہ بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک حدیث ہے تنبیہ الغافلین کے اندر بیان کا اس بات کو. آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کے پاس دونوں کپڑے کم ہوتے تھے، ایک کپڑا ہوتا تھا زیادہ تر پہننے کے لیے. تو تمام فقراء کی جماعت نے ایک اپنا قاصد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا، اپنی کچھ باتیں لے کر. باتیں یہ لے کر کہ ہم فقیر ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مالدار لوگ تو حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ پیغام لے کر نبی علیہ السلام کے پاس اپنا قاصد بھیجا فقراء نے. وہ آپ کے پاس آیا، پیغام لے کر بات کو پہنچائی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ فقراء کے پاس سے آئے ہیں، آپ کو بھی مرحبا، اور جن کے پاس سے آپ آئے ان کو بھی مرحبا. خوشخبری دی کہ اس لیے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، بہت پسندیدہ ہیں. اب اپنی بات رکھی کہ مجھے اس لیے بھیجا تمام لوگوں نے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں، پیسہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ و خیرات خوب لوٹا سکیں، ہم تو فقیر آدمی ہیں. کہ صبر سے کام لو، اور جو اللہ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ صبر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 3 انعام ایسے دیں گے جو کسی مالدار کا حصہ بالکل نہیں ہو سکتا. 3 انعام جو ملیں گے صرف فقراء کو ہی ملیں گے، وہ کسی مالدار کو مل ہی نہیں سکتے. یہ بات بتائی. پہلا انعام یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فقراء کو سرخ
یاقوت کے بالا خانے دے گا. وہ اتنے شاندار اور عمدہ ہیں، خود جو جنت والے ہیں اور لوگ ان سے نیچے درجے کے، ان کو ایسے نظر آتے جنت میں جیسے زمین والا کو آسمان کے ستارے. خود جو اور لوگ جنت والے ہیں ان جنت والوں کو وہ بالا خانے ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان کے ستارے. وہ فقیر نبی ہوں، فقیر ولی ہوں، فقیر شہداء ہوں، فقیر مومن ہو، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے جو کسی مالدار کو نہیں ملے گا. دوسرے یہ کہ فقراء لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے، یعنی اس میں نصف دن آتا، آدھا دن، نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور نصف دن کا مطلب لکھا ہوا 500 سال، یعنی ایک دن کو 1000 سال کا لگایا ہے. تو وہ دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، میرے حساب جلدی سے ہو جائے. اور فقراء لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں مزے کریں گے. خود حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے بادشاہت حکومت دی، تمام انبیاء سے 40 سال بعد میں جائیں گے. نبی تھے لیکن چونکہ اللہ نے دنیا میں حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہت دی، اس بادشاہت کی بنیاد پر 40 سال بعد میں تمام جیسے جائیں گے جنت میں. دوسرا مقام یہ ملے گا. تیسرا انعام یہ ملے گا کہ دنیا میں ایک کلمہ پڑھے مالدار اخلاص کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی کو غریب آدمی پڑھے. امیر آدمی اس کے ساتھ 1000 دینار خرچ بھی کر دے تب بھی جو اللہ تبارک و تعالی اجر فقیر کو صبر کے ساتھ دیں گے، امیر کو نہیں مل سکتا. اس لیے اگر کوئی آدمی دنیا میں کم درجے کا ہے، کم فقیر ہے، کم درجے کا ہے، کم پیسے والا ہے، فقیر ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، صبر کے ساتھ کام لے. امیر لوگ اس کو حقارت کے نظر سے نہ دیکھیں، برے نظر سے نہ دیکھیں، اس کی توہین تذلیل نہ کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اور ایک انعام یہ بھی ملے گا میدان قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک فقیر آدمی کو جس نے زندگی تنگدستی میں، پریشانی میں، دقت کے ساتھ گزاری ہوگی، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ اس کو بلائیں گے اور اس کے سامنے ایک معذرت سی کریں گے گویا کہ، اور اس سے کہیں گے ہم نے دنیا میں جو تجھے فقیر رکھا ایسے ہی نہیں کہ تو ذلیل ہو، تیری توہین و بے عزتی ہو، بلکہ تیرا اعزاز و اکرام ہو. جاؤ اس صف میں جتنے لوگ جہنمی دوزخ والے کھڑے ہیں، جن کے لیے فیصلہ جہنم کا ہو چکا، جس کی تم سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، جس کے لیے تم سفارش کر دو گے جنت کی قبول کی جائے گی. اب آپ ظاہر سی بات ہے صفے در صفے کھڑی ہوئی ہوں اور کوئی پریشانی کا عالم ہو اور کوئی آدمی آ کے سفارش کر دے تو ہر آدمی یوں چاہے گا کہ کاش مجھے پکڑ لے اور مجھے جنت میں لے جائے. لیکن وہ آدمی سفارش انہیں لوگوں کی کرے گا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ خیر خواہ ہمدردی کا معاملہ کیا ہوگا. کبھی کسی وقت پر کھانا کھلا دیا، کسی وقت پر کپڑا پہنا دیا، کسی موقع پر اس کے لیے کچھ پیسے خرچ کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انعام و کرام سے نوازیں گے. اس لیے ہر مسلمان مومن کو یہ چاہیے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کلام سے، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مومن وہ ہے کہ تمام مسلمان اس کے اس بات سے محفوظ رہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال کو، جان کو نقصان نہ پہنچے، اس کی شرعتیں محفوظ ہوں. اور مسلمان وہ ہے کہ اس کے زبان سے اور اس کی ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. اور مجاہد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. سردی کا موسم ہے، صبح کو اٹھنا نماز کے لیے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن اٹھ رہا، یہ نفس جہاد ہے. کچھ کاروبار کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ کام اگر 2 نمبر سے کروں گا تو پیسہ زیادہ آئے گا، لیکن اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اپنے نفس کو دباتا ہے اور حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے، تو یہ نفس جہاد ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے گرمی میں، دن بھر روزہ رکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے،
لیکن اللہ کی اطاعت میں نفس کو دباتا رمضان رکھتا ہے۔ اللہ نے پیسہ دے دیا، اب اس نے حساب لگا لیا زکوٰۃ فرض ہو گئی مجھ پر، اور 50,000 روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں۔ اب جی تو چاہتے نہیں پیسے دینے کے لیے، اس سے فالتو نظر آتا، لیکن نفس کو دباتا ہے، اللہ کی اطاعت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ نفس جہاد ہے، یہ نفس اصلی جہاد ہے۔ اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے ہجرت کرنے کے بعد۔ ہجرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کی، صحابہ نے، ان کو اجر ملا بڑا۔ آج بھی ہجرت ہے، اور کیا گناہوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے۔ آدمی گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے، سارے گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ ہجرت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کہ اگر ایک ہی کپڑا ہو، ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آپ نے تعجب سے کہا تھا اس سے کہ آپ تو ایسے سوال کر رہے ہوں جیسے سب کے پاس 2 کپڑے ہوں۔ یعنی اس وقت میں اکثر ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، 2 کپڑے نہیں تھے، ایسا وقت تھا وہ۔ ایک اس طرح تہمت باندھ لیا جیسے آرام میں ہوتا، ایک چادر لپیٹ لی، یہ 2 ہوتے تھے، اکثر ایک ہوتا تھا۔ تو صحابہ کی بڑی قربانیاں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ میں آپ کو خوب فرمانی کی ہے، تو ہم اللہ کی اطاعت، فرما برداری، شکر گزاری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نوازیں گے۔ لیکن اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں دے رہے ہیں، ہم نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو ہمیں زندگی ملی بہت مختصر ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمارا آپ کا یہاں آنا اس کی تیاری کے لیے ہے۔ اس لیے آپ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس فکر میں ہوں کہ میری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب